بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے کی عید۔ صبح کا وقت ہے، روز عید ہے۔ حضور مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکامات عید کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام محو نظارہ دید میں تمام صحابہ کرام خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے طائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جائیں گے۔ کہ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت للعالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسنین کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین شہیدین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کی مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ سالے روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس وقت درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا، جس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ درد ایک بچہ سیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے، جو ہی بچوں کے کہکے کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ اس عید پر گزرنے والے کہکوں کو سن کر یہ نہ خیال کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے بھی چہرے روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اس سے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا
جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے دوش مبارک سوار کیا۔ اپنی دوش پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن کے حسین ماہپارے بیٹے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بےکس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم اب آپ کون ہیں؟ پیغمبر میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم واقعی آپ میرے ابا ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم مجھے تو احساس ہی نہیں میں رو رہا ہوں۔ اے آسمان تو نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے اپنی پھنکی میں خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ مورخو تم اس سے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دے دیا ہے جس منصب کے اہل حسناور حسین تھے۔ اس کے نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف۔ نہیں، اس سے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسنین رہے تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچانک ورد و ماسود پر حیران ہو جاتی ہیں۔ وجہ پوچھتی ہیں، عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ عائشہ اہلاً و سہلاً مرحبا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہے۔ پیغمبر اے عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسنین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ بچے کو نہلا لو۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر روئی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کو جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اپنے کپڑوں میں بائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ واللہ الحمدللہ۔ ویورز اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔